السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے کل کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ دن بڑے کھٹے میٹھے سے انپریڈکٹیبل سا موسم ہے اور کبھی سمجھ ہی نہیں آتی ٹھنڈا پئیں گرم پئیں۔ بہرحال آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنی ہے اس سے آپ لوگ جو دل چاہے، جس کا جیسا دل ہوگا وہ ویسا سبق سیکھ لے گا، اور اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہے تو میں ضرور فیڈ بیک لوں گی۔ لیکن مجھے شعر و شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، لگاؤ نہیں کہنا چاہیے، لگاؤ تو لگاؤ نہیں ہے تو کیونکہ میں شعر شاعروں کے ساتھ تھوڑا سا مجھے سوائے علامہ اقبال کے کسی کی شعر شاعری نہیں اچھی لگتی، تو اور آئی وش کہ میں وہ کتابیں خریدوں۔ میں کہتی ہوں نا کبھی ٹائم ملے، مجھے زندگی میں مہلت ملے کہ میں اور ٹائم کاموں میں تو ہوں کہ میرے 2-4 خواب ہیں جن کو میں پورا کر کے قرآن شریف کو بہت دوبارہ ایک دفعہ پڑھوں، اور قرآن شریف کو میں اینیمیشن کی فارم میں لاؤں۔ یہ تو میری زندگی، میرے دل کی خواہشیں ہیں کہ میں پوری کروں گی انشاءاللہ۔ دعا میں بڑا اثر ہے، اپرچونٹیز دے گا۔ اچھا، مجھے شعر و شاعری سے اتنی لگاؤ نہیں ہے، لیکن ایک شعر مجھے بڑا پسند آتا ہے، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو میں ایک ایسی کہانی آپ سے شیئر کروں گی۔ 2 دوست تھے، ان میں سے سمجھے ایک ہماری ہی عمر کا تھا، دونوں ہی ہماری عمروں کے تھے، ینگ تھے۔ ہم ابھی اپنے آپ کو بوڑھا تو نہیں کہتے کہ بڑھاپا اور یہ چیزیں جو ہے نا، دس از یور انر فیلنگز، ایز لانگ ایز یو آر فٹ، ایز لانگ ایز یو آر پیور ہارٹیڈ، اور ایجنگ اپنی جگہ، بڑھاپا پتہ نہیں مجھے جو بھی ہے۔ بہرحال یہ ہماری ایج کے تھے دونوں، دونوں بہت اچھے دوست تھے، اور اپنی غمی خوشی، اور وہ دوست تھے جو کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کر دیا کرتے تھے۔ اگر اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں کرتے تھے نا تو ایک دوسرے سے کر دیا کرتے تھے۔ اچھا ٹائم بھی گزارا، برا ٹائم بھی، جولی بھی تھے، پڑھتے بھی کھٹے تھے، سب کچھ کھٹا تھا۔ پھر جو ہوا کہ ایک دوست جو تھا وہ کوئی بہت زیادہ اپنے پروفیشن میں آگے نہیں گیا، فار سم ریزنز، وہ ریزنز مجھے پتہ ہیں، اور کیونکہ ہر کوئی اسٹرانگ ولڈ نہیں ہوتا، لیکن تھا تو وہ بھی اللہ کا بندہ۔ دوسرا ذرا اپنے پروفیشن میں آگے گیا، جیسے دنیا کے آپ کو پتہ ہے وہ طور طریقے لوگوں کو آتے ہیں، تو ہی میڈ ہز پلیس تو لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی رینک ہو، آپ کسی بھی عہدے میں ہو، آپ کسی بھی پیسے میں ہو، آپ کسی بھی ہو، تو جو دوستیاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ جو یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے، یا کہتے ہیں صلہ رحمی۔ یہ رشتہ داروں میں تو اب صلہ رحمی میں تو نہیں، لیکن رحم کا معاملہ تو ہے۔ تو اس دوست کو اچانک آل آف دا سڈن ہی وہ تھوڑا تھوڑا ill ہو رہا تھا، اس کو گریڈ 4 کارسینوما نکل آیا۔ اب اس نے پہلے تو تھوڑی بہت ہمت سے کام لیا، ایک دن، پھر اگلے دن ظاہر ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا، انسان تھا وہ۔ تو پھر اس کے بعد اس کو اپنے بہن بھائی سامنے نظر آئے، اس کو اپنا بچے نظر آئے، پھر اس کو جو دوست نظر آتے ہیں۔ دوست بہت بڑا خزانہ ہوتے ہیں، لیکن پھر اس نے اپنے دوست سے بات کی۔ وہ چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا، اس کو ورک اپ کرانے کے لیے بڑے شہر میں جانا پڑا، تو اس نے اپنے دوست کو بڑے مان سے اطلاع کی، تم مجھے لینے آنا یا مجھ سے ملنا ضرور، میں پہنچ جاؤں گا وہاں۔ اور اس کا انتظار کرتا رہا، اس کا دوست نہیں آیا۔ جب وہ شہر سے باہر جا رہا تھا تو اس کے دوست نے کہا، اب اس کو پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر سے مل کے آیا ہے، ڈاکٹر نے کہا وی آر ہوپ لیس، اور کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب آپ کی کیمو تھراپی ہوگی، اور بس آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کو کوئی یہ بات کہے، جس کا یقین ہو تو وہ تو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور خوش دلی سے رہتا ہے کہ جانا تو ہے، لیکن یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہوتا۔
بہرحال جب وہ یہ سب کچھ سن کے آیا تو جب when he was moving about آؤٹ آف دا سٹی تو اس کے اتنا سب پروسیجر لگا، لائک 2:30 بجے سے 6-7 بج گئے. تو پھر اس کے دوست کا فون آیا، یار تم کہاں ہو، آؤ رات کو رکو گپ شپ کرتے ہیں. اب اس بندے کا کیا مینٹل سٹیٹس ہوگا، کیا وہ گپ شپ کیا کرے گا آپ کے ساتھ، آپ سوچیں. اس کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا نا، وہ تو انیکسپیکٹڈ تھا. آپ کسی کو سنا دیں گے تمہیں کل پھانسی مل جانی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو زندگی ہمیں پیاری اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھی ہے، وہ والی زندگی کیسی ہوگی وہ ہمیں نہیں پتہ. بہرحال سو آن سو فورتھ، وہ بندہ اپنے گاؤں واپس آ گیا، اپنے قصبے میں. اور وائی فائی آج کل ہر جگہ ہے. تو اس نے کہا میں تمہارے ڈاکٹر کے ساتھ وہ ہوں، ان ٹچ ہوں. ڈاکٹر کے ساتھ تو کوئی بھی ان ٹچ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اس کا بہت بڑا احسان تھا. اچھا اس کے بعد یہ کہ اس سے کبھی کبھی ویڈیو کال کر لیتا تھا. پھر کوئی 2-3 ویڈیو کالز کے بعد اس نے کہا کہ یار اس کو کہو مجھ سے آ کے مل جائے، کتنی زندگی رہ گئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. تو آتا ہوں ہاں، یہ ہے وہ ہے، آج ہے کل ہے، کرتے کرتے وہ سیریس ہوا، حتیٰ کہ وہ انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل ہوا. پھر ان دوستوں کو بھی میں نے دیکھا جو کہ اس کے آس پاس تھے اور وہ مجھ سے پوچھتے تھے آپ کا بھائی واپس آ گیا، تو میں کہتی تھی آپ جا کے خود دیکھیں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر احساس کیوں ختم ہو گیا. اور یہ ہوا کہ وہ کہتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اب تو میرے آخری دن ہے، پتہ نہیں کون سا آخری دن ہو. تو میرے ان کے ساتھ تھوڑے سے فیملی ٹرمز تھے، تو کوئی میرے لیے پھول لے کر آئے، کوئی میرے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بتائے. کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو، بے شک وہ اللہ کے بڑے نزدیک تھا لیکن انسانوں کا بھی چاہیے ہوتا ہے نا، آپ ان سے غم کریں. تو کیا ہوتا ہے، تو کوئی 2-4 لوگ باہر سے ملنے بھی ہے اور بڑا خوش ہوا کہ وہ میرے لیے پھولوں کا بوکے لائے، گلے لگایا، ہمت بھر. نہیں یار ایسی بات نہیں ہے. مجھے جاوید اقبال صاحب کی یاد آ گئی بات کہ میں دوست کے پاس روز جاتا تھا، میں کہتا تھا نہیں یار تینوں کچھ نہیں ہوندا، دیکھنا کچھ نہیں ہوندا، میں بھی تیرے نال تے یہ تو وہ. تو ایک دن تنگ آ کے میں نے کہا یار میں روز جھوٹ بولتا ہوں، اب تو اسٹیج پہ ہے. تو اگلے دن جب 3-4 دن بعد فون کیا تو ان کی بیوی نے کہا جس دن آپ گئے تھے اس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو امید، خوش خیالی، مطلب خوش خیالی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک آپ سمجھ رہے ہیں نا، لفٹ اپ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر وہ سیریس ہوا، آخر وہ ودن 6 months اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جس دن اس کے کل تھے اس کا وہ دوست آیا، اور اب وہ اپنے دوست کو کیسے دیکھے گا، اس کا جنازہ بھی نہیں اٹینڈ کر سکا. تو اگر ہم جس خدا کو تو مانتے ہیں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، انہوں نے تو یہودیوں کی بھی جنازوں پہ ایسی نفرت کا یا اللہ تعلقی کا اظہار نہیں کیا. تو ایک یہودی کا بچہ مسلمان ہو رہا تھا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خود اس کا کیا. اور میں نے آپ کو نماز جنازہ پڑھائی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. حضرت بلال کو کیسے بنایا کہ وہ بخار میں چکی پیس رہے تھے، نبی پاک گزرے، انہوں نے کہا یار یہ بھی ایسے ہی آدمی ہوگا، ہمت کرو، اچھا بس تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، پرسنلی آئے دودھ کا پیالہ لے کے اور ان کو کہا تم سو جاؤ، اور ساری رات ان کی چکی پیستے رہے. ایسا 3 دن کیا. تو یہ چیزیں دل میں گھر کر جاتی ہیں. اور چیزیں جب انسان کے دل کو سکون پہنچتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے عرشوں پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا کوئی دوست اس وقت بیمار ہو، آپ کی کسی چیز کو ضرورت ہو، آپ کی کسی ریلیشنز کو ضرورت ہو، تو خدا کے لیے یہ نہ کہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں پھر یہ بار بار آج کل یہ کہہ رہی ہوں، اس سے ہماری کمیونیکیشنز، ہماری چیزیں اور
بالکل خراب ہو گئی ہیں، اور اب وہ بندہ تو منو مٹی چلا گیا، قیامت کے دن اٹھے گا، پتہ نہیں پھر کس کے ساتھ ملاقات ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، لیکن اب وہ بندہ جو اتنے اچھے دوست تھے اس کو قیامت تک نہیں دیکھ سکے گا، اس کے اندر اب گلٹ ہوگا نہیں ہوگا مجھے اس کا نہیں پتا، یہ راز اللہ کے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آپ یہ کہانی سنیں تو آپ سوچیں کہ آپ کیا اخذ کریں گے، اور آپ یہ سوچیں کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، تو اسے تو اچھا ہم دوست ہی نہ بنائیں، یا ہم بنائیں تو ایسے بنائیں جگرے والے کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہماری تھوڑی سی بیماری کے پیریڈ میں ہمارے ساتھ ٹائم گزار لیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز سے بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن یہ پوسٹ ایسی ہے اداس کرنے والی بھی ہے، سبق آموز بھی ہے، اور یہ بتانے والی بھی ہے کہ آپ کروڑ پتی ہوں، آپ لاکھ پتی ہوں، آپ جو مرتی ہوں، میں آئی نیور کاؤنٹڈ دیز تھنگس، بیکاز آئی نو کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو بس اللہ اپنے ایک دل میں اطمینان کوٹ کوٹ کے بھر دیتا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے میرے دل میں بہت کوٹ کوٹ کے اطمینان ہے، مجھے کسی کو دیکھ کے کوئی فون نہیں ہوتا، میں بلکہ لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں 5 سال پہلے کیا ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، 5 سال بعد پھر مل جاتے ہیں ذاتی مفادات کے پیچھے، اور پھر گوڈوں کو ہاتھ لگا رہتے ہیں، مطلب میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں اور میں کہتی ہوں کیا اللہ میاں اوپر نہیں دیکھ رہا، اللہ میاں نہیں دیکھ رہا، اس بندے کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں، بہرحال جب فائدہ ہوتا ہے تو ہم اتنے انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں کہا ہے کہ جھگڑالو اور ناشکرا، یہ تو اللہ کے ورڈز ہیں نا، یہ میرے ورڈز ہیں ہی نہیں، اور بار بار اللہ نے کہا تکبر اور تجسس سے اور پھر بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی سے بچتے رہو، اب پتہ نہیں اس تک اس سے کیا بات پہنچی، بہرحال وہ قصہ مختصر، بات یہ کہ پازیٹیو کوالٹیز رکھیں اپنے اندر، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، اس سے زیادہ آپ نے سٹوریز سے اخذ کرنا ہے، اور جب فارغ ہو پھر لوگ کہیں گے ٹائم نہیں ہے لمبی پوسٹ سننے کا، جن کو اللہ میں نے ہدایت دینی ہوگی تو وہ تو 23 سال میں جو قرآن شریف اترا تو اس کا پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، اور جن کو ہوگی تو وہ ہوگا، تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ میں آپ کو اچھی چیزیں سننے اور پڑھنے کا ٹائم دے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال، ٹھیک ہے؟ اوکے.